خطبہ نمبر 182۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ خداوند عالم کی تنزیہ و تقدیس، پہلی امتوں کی حالت اور شہدائے صفین پر اظہار تأسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روي عن نوف البكالي قال: خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام في الكوفة، وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي۔ نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن کوفے میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا جسے جعدہ ابن حبیرہ مخزومی نے نصب کیا تھا۔ وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف وفي رجليه نعلان من ليف وكأن جبينه ثفنة بعير، فقال عليه السلام: اور اس وقت آپ علیہ السلام اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی تلوار کا پرتلا بھی لیف خرما کا تھا اور پیروں میں لیف خرمائی کی جوتیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر سجدوں کے گٹھے نمایاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: حمد پروردگار اور اسی سے طلب مدد۔ الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جملہ امور کی انتہا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے عظیم احسان، واضح دلائل اور بڑھتے ہوئے فضل و کرم پر، وہ حمد جو اس کے حق کو پورا کر سکے اور اس کے شکر کو ادا کر سکے، اس کے ثواب سے قریب بنا سکے۔ ولحسن مزيده موجبا، ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه، مؤترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول۔ اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بن سکے۔ میں اس سے مدد چاہتا ہوں، اس بندے کی طرح جو اس کے فضل کا امیدوار ہو، اس کے منافع کا طلبگار ہو، اس کے دفع بلا کا یقین رکھنے والا ہو، اس کے کرم کا اعتراف کرنے والا ہو اور قول و عمل میں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو۔ ونؤمن به إيمان من رجاه موقنا، وأناب إليه مؤمنا، وخنع له مذعنا، وأخلص له موحدا، وعظمه ممجدا، ولاذ به راغبا مجتهدا۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس بندے کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا امیدوار ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، اذعان و یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور توحید کے ساتھ اس سے اخلاص رکھتا ہو، تمجید کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو اور رغبت و کوشش کے ساتھ اس کی پناہ میں آیا ہو۔